علیکم کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ احمد شاہ پطرس بخاری کی کتاب کلیات پطرس سے مزاحیہ مضامین کی قسط نمبر 5 آپ کے پیش خدمت ہے۔ اس مضمون کا نام ہے سویرے جو کل آنکھ میری کھلی۔ لکھا ہے، گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف دوڑتا ہے۔ ہماری جو شامت آئی تو ایک دن اپنے پڑوسی لالا کرپا شنکر جی سے کہہ بیٹھے، لالا جی امتحان کے دن قریب ہیں، آپ سحر خیز ہیں، ذرا ہمیں بھی صبح جگا دیا کیجیے۔ وہ حضرت بھی معلوم ہوتا ہے نفلوں کے بھوکے بیٹھے تھے۔ دوسرے دن اٹھتے ہی انہوں نے ایشور کا نام لے کر ہمارے دروازے پر مکہ بازی شروع کر دی۔ ہم کچھ دیر تک تو سمجھے کہ عالم خواب ہے، جاگیں گے تو لاہور پڑھ لیں گے، لیکن جب یہ گولہ باری لمحہ لمحہ تیز ہوتی گئی اور صاحب جب کمرے کی چوبی دیواریں لرزنے لگیں، سراہی پہ رکھا گلاس جل ترنگ کی طرح بجنے لگا، دیوار پہ لٹکا ہوا کیلنڈر پنڈولم کی طرح ہلنے لگا، تو ہم بیداری کے قائل ہوئے۔ مگر اب دروازہ ہے کہ لگاتار کھٹکھٹایا جا رہا ہے۔ میں کیا، میرے آباء و اجداد کی روحیں اور میری قسمت خوابیدہ تک جاگ اٹھی۔ بہتیرا آوازیں دیتا ہوں، اچھا اچھا، تھینک یو، جاگ گیا ہوں، بہت نوازش ہے۔ آپ ہیں کہ سنتے ہی نہیں۔ خدایا کس آفت کا سامنا ہے، یہ سوتے کو جگا رہے ہیں یا مردے کو اٹھا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ بھی تو بس واجبی سی آواز میں کم کہہ دیا کرتے ہوں گے، زندہ ہو گیا تو ہو گیا، کوئی مردے کے پیچھے لٹ لے کے تھوڑی پر جایا کرتے ہیں، توپے تھوڑی داغتے ہیں۔ یہ تو ہم سے کیسے ہوتا کہ اٹھ کر دروازے کی چٹکنی کھولتے۔ بستر سے نکلنے سے پہلے جس قدر دل کو سمجھانا پڑتا ہے، اس کا اندازہ کچھ اہل ذوق ہی لگا سکتے ہیں۔ آخر کار لیمپ جلایا، جب ان کو باہر سے روشنی نظر آئی تو طوفان تھما۔ اب جو ہم کھڑکی میں سے آسمان کو دیکھتے ہیں تو ستارے ہیں کہ جگمگا رہے ہیں۔ سوچا آج پتہ چلائیں گے یہ سورج آخر کس طرح سے نکلتا ہے، لیکن جب گھوم گھوم کر کھڑکی میں سے، روشن دان میں سے چاروں طرف دیکھا اور صبح کاذب کی جتنی نشانیاں بزرگوں سے سنی تھیں ان میں سے کوئی نہ ملی تو فکر سی ہو گئی، کہیں آج سورج گرہن تو نہیں۔ کچھ سمجھ نہ آیا۔ پھر ان کو آواز دی، لالا جی؟ بولے میں نے کہا آج یہ کیا بات ہے، اندھیرا اندھیرا سا ہے۔ کہنے لگے تو اور کیا 3 بجے ہی سورج نکل آئے۔ 3 بجے کا نام سن کر ہوش گم ہو گئے۔ چونک کر پوچھا، کیا کہا تم نے؟ 3 بجے؟ کہنے لگے 3 نہیں، کچھ 5-7 منٹ اوپر ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا، ارے کمبخت، خدائی فوجدار، بدتمیز کہیں کے، میں نے تجھ سے یہ کہا تھا کہ صبح جگا دینا، یا یہ کہا تھا کہ سرے سے سونے نہ دینا؟ 3 بجے جاگنا بھی کوئی شرافت ہے؟ ہمیں تو نے ریلوے گارڈ سمجھ رکھا ہے۔ ہم 3 بجے اٹھ سکتے ہوتے تو دادا جان کے منظور نظر نہ بن جاتے۔ ابے احمق، ہم 3 بجے اٹھ کر زندہ رہ سکتے ہیں؟ ابے ہم امیر زادے ہیں، کوئی مذاق ہے؟ دل تو چاہتا تھا عدم تشدد چھوڑ کر اس کی خوب خبر لوں۔ خیر، دل کو سمجھایا، لیمپ بجھایا اور بڑبڑ کرتے ہوئے سو گئے۔ صبح کو بھلے آدمیوں کی طرح 10 بجے اٹھے، 12 بجے منہ دھویا، 4 بجے چائے پی اور ٹھنڈی سڑک کی سیر کو نکل گئے۔ شام کو واپس ہاسٹل آئے، جوش شباب میں شام کا ارمان انگیز وقت دیکھتے ہوئے، جبکہ ہوا بھی لطیف چل رہی تھی، طبیعت ذرا مچلنے لگی۔ ہم اتنی ترنگ میں آ گئے کہ کمرے میں داخل ہوئے تو ہم گیت گا رہے تھے، بلائیں زلف جانا کی اگر لیتے تو ہم لیتے۔ اتنے میں پڑوسی کی آواز آئی، مسٹر۔ ہم اس وقت چٹکی بجانے ہی لگے تھے، انگلیاں وہیں رک گئیں، کان آواز کی طرف لگے۔ کسی نے پوچھا، یہ آپ گا رہے ہیں؟ میں نے کہا، جی اجی میں کس لائق ہوں، لیکن خیر فرمائیے۔ بولے، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ بس صاحب، ہم میں جو موسیقیت کی روح پیدا ہوئی تھی فوراً مر گئی۔ دل نے کہا، او نابکار انسان، دیکھ پڑھنے والے یوں پڑھتے ہیں۔ تو صاحب ہم نے خدا کے حضور میں گڑ گڑا کے دعا مانگی، اے خدایا، اب ہم بھی باقاعدہ مطالعہ شروع کرنے والے ہیں، ہماری مدد کر اور ہمیں ہمت دے۔ اپنے دل کو مضبوط کر کے ہم میز کے سامنے آ بیٹھے، آستینیں چڑھا لیں، کتابیں سامنے رکھ لیں، کچھ سمجھ نہ آیا کیا کریں۔ سامنے میز پر سرخ، سبز، زرد سبھی قسم کی کتابوں کے انبار لگے تھے۔ اب ان میں سے کون سی کتاب پڑھیں؟ فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے کتابوں کو ترتیب سے میز پر لگا دیں۔ سب سے پہلے بڑے سائز کی کتابیں رکھیں، پھر ان کے ساتھ ان سے چھوٹی اور سب سے آخر میں چھوٹی۔ ایک پیپر پر کتاب کے صفحوں کی تعداد لکھ کر سب کو جمع کیا، پھر 15 اپریل تک کے دن گنے۔ صفحوں کی جو تعداد تھی ان کو دنوں کی تعداد پر تقسیم کیا۔ جواب آیا 550۔ مطلب کہ اگر 15 اپریل تک پیپر ہونے تھے اور ہم ہر روز 500 صفحات کا بلا ناغہ مطالعہ کرتے تو 15 اپریل تک یہ تمام کتابیں ہم پڑھ لیتے۔ اب ہم دل میں تھوڑا پچھتائے، صبح 3 بجے ہی کیوں نہ اٹھ بیٹھے، لیکن کم خوابی کے طبی پہلو پہ غور کیا تو اپنے آپ کو ملامت کی۔ آخر اس نتیجے پہ پہنچے کہ 3 بجے اٹھنا تو لغویات ہے، البتہ 5، 6 یا 7 بجے کے قریب اٹھنا معقول ہوگا۔ صحت بھی قائم رہے گی، امتحان کی تیاری بھی ہو جائے گی۔ سویرے جلدی اٹھنا ہو تو سونا بھی جلدی ہی چاہیے، کھانا تو ہم کھا ہی چکے تھے، سو بستر میں داخل ہو گئے۔
چلتے چلتے خیال آیا کہ لالا جی سے جگانے کے لیے کہہ دیں۔ ڈرتے ڈرتے آواز دی، لالا جی۔ انہوں نے پتھر کھینچ مارا۔ یس۔ ہم اور بھی سہم گئے کہ لالا جی کچھ ناراض معلوم ہوتے ہیں تو اطلاع کی درخواست کی، لالا جی صبح آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، میں آپ کا بہت ممنون ہوں، کل اگر ذرا مجھے 6 بجے یعنی جس وقت 6 بجیں۔ انہوں نے جواب نہ دیا۔ میں نے پھر کہا، جب 6 بج چکے تو سنا آپ نے؟ لالا جی، انہوں نے کڑکتی ہوئی آواز میں کہا، سن لیا 6 بجے جگا دوں گا۔ ہم نے کہا بہت اچھا، اور دل میں کہا توبہ توبہ، خدا کسی کا محتاج نہ کرے۔ اگلے دن وعدے کے مطابق انہوں نے صبح کے 6 بجے دروازے پر گھونسوں کی بارش کر دی۔ ان کا جگانا تو محض ایک سہارا تھا، ہم خود ہی انتظار میں تھے کہ یہ خواب ختم ہو لے تو بس جاگتے ہیں۔ وہ نہ جگاتے تو میں خود 1-2 منٹ بعد آنکھیں کھول دیتا۔ بہر صورت جیسا کہ میرا فرض تھا میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس شکل میں قبول کیا کہ گولہ باری بند کر دی۔ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ آنکھیں میں نے کھول دی تھیں۔ یہ بھی یاد ہے کہ ایک نیک سچے مسلمان کی طرح کلمہ بھی پڑھا۔ یہ بھی یاد ہے کہ اٹھنے سے بیشتر شاید ایک آدھ کروٹ لی، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، شاید لحاف سر سے اتار دیا، شاید سر لحاف میں کر لیا، خدا جانے خراٹا لیا۔ البتہ یہ تو یقینی امر ہے کہ 10 بجے ہم بالکل جاگ رہے تھے، لیکن لالا جی کے جگانے کے بعد اور 10 بجے سے پہلے خدا جانے ہم پڑھ رہے تھے یا سو رہے تھے۔ کیا پتہ لالا جی نے جگایا ہی 10 بجے ہو یا اس دن 6 دیر میں بجے ہوں۔ خدا کے کاموں میں ہم یا آپ کیا دخل دے سکتے ہیں؟ سارا دن ہمارے دل میں یہ شبہ رہا کہ قصور کچھ اپنا ہی معلوم ہوتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک اپنے ضمیر کی ملامت سنتا رہا، اپنے آپ کو کوستا رہا، مگر لالا جی سے ہنس ہنس کر باتیں کی، ان کا شکریہ ادا کیا، اور اس خیال سے کہ ان کی دل شکنی نہ ہو حد درجے کی طمانیت ظاہر کی کہ آپ کی نوازش سے میں نے صبح کا سہانا اور روح افزا وقت بہت اچھی طرح صرف کیا، ورنہ اور دنوں کی طرح آج بھی 10 بجے اٹھتا۔ لالا جی، صبح کے وقت دماغ کیا صاف ہوتا ہے، جو پڑھو خدا کی قسم فوراً یاد ہو جاتا ہے۔ بھئی واہ، خدا نے صبح بھی کیا چیز پیدا کی ہے، یعنی اگر صبح کی بجائے صبح کے وقت شام ہوتی تو دن کیسے کٹتا؟ ہماری یہ جادو بیانی سن کر لالا جی بولے، تو میں آپ کو ہر روز 6 بجے جگا دیا کروں؟ میں نے کہا ہاں، واہ، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، بے شک۔ اپنے کمرے میں آ کر صبح کو مطالعے کے لیے 2 کتابیں چھانٹ کر میز پر علیحدہ رکھ لیں، کرسی کو چارپائی کے قریب کر لیا، اوور کوٹ اور گلو بند کرسی کی پشت پر لٹکا لیا، ٹوپی اور دستانے بھی پاس ہی رکھ لیے، آیت الکرسی پڑھی اور دل میں نہایت نیک منصوبے باندھ کر سو گیا۔ صبح لالا جی کی پہلی دستک کے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ لحاف میں سے ان کو گڈ مارننگ کہا اور نہایت بیدارانہ لہجے میں کھانس کے دکھایا۔ لالا جی مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ اپنی ہمت کو بہت سراہا کہ آج تو ہم فوراً ہی جاگ اٹھے ہیں۔ دل سے کہا، لو بھائی، صبح اٹھنا تو محض ذرا سی بات ہے، ہم یوں ہی سے ڈرا کرتے تھے۔ دل نے کہا، اور کیا، تمہارے تو یوں ہی اوسان خطا ہو جایا کرتے ہیں۔ ہم نے کہا، سچ کہتے ہو یار، یعنی اگر ہم سستی اور کسالت کو خود اپنے قریب نہ آنے دیں تو ان کی کیا مجال کہ ہماری باقاعدگی میں خلل ڈالیں۔ اس وقت دیکھو، لاہور شہر میں ہزاروں لوگ ایسے کاہل ہیں جو دنیا سے بے خبر نیند کے مزے اڑا رہے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ ادائے فرض کی خاطر نہایت شگفتہ طبی سے جاگ رہے ہیں۔ بھئی کیا برخوردار سعادت مند ہم واقع ہوئے ہیں۔ ناک کو سردی سی لگی تو ذرا سا یوں ہی لحاف کی اوٹ میں کر لیا، پھر سوچنے لگے، خوب، تو ہم آج کیا وقت پر جاگے ہیں، بس ذرا اس کی عادت ہو جائے تو باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت اور فجر کی نماز بھی شروع کر دیں گے۔ آخر مذہب سب سے مقدم ہے، ہم بھی کیا روز بروز الحاد کی طرف مائل ہوتے جاتے ہیں، نہ خدا کا ڈر نہ رسول کا خوف، سمجھتے ہیں کہ بس اپنی محنت سے امتحان پاس کر لیں گے۔ اکبر بیچارہ یہی کہتا کہتا مر گیا، لیکن ہمارے کان پر جوں تک نہ چلی، لحاف کانوں پر آ گیا، تو گویا آج ہم بہت سے لوگوں سے پہلے جاگے ہیں، بہت ہی پہلے، یعنی کالج شروع ہونے سے 4 گھنٹے پہلے۔ کیا بات ہے، یہ کالج کے اعلیٰ افسران بھی کس قدر سست ہیں۔ ہر ایک مستعد انسان کو صبح 6 بجے جاگ جانا چاہیے۔ سمجھ میں نہیں آتا کالج 7 بجے کیوں نہیں شروع ہوتا۔ اب لحاف سر پر۔ بات یہ ہے کہ تہذیب جدید ہماری تمام اعلیٰ قوتوں کی بیخ کنی کر رہی ہے، عیش پسندی ہے کہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اب ہماری آنکھیں بند، تو اب 6 بجے ہیں، تو گویا 3 گھنٹے تو متواتر مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ سوال صرف یہ ہے، پہلے کون سی کتاب پڑھیں، شیکسپیئر یا ورڈزورتھ؟ میرا خیال ہے شیکسپیئر بہتر ہوگا، اس کی عظیم تصانیف میں خدا کی عظمت کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ صبح کے وقت اللہ کی یاد سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ پھر خیال آیا،
دن کو جذبات کے محشر سطح سے شروع کرنا بالکل ٹھیک فلسفہ نہیں۔ ورڈزورتھ کو پڑھنا چاہیے، اس کے اوراق میں فطرت کو سکون اور اطمینان ملے گا۔ دماغ نیچر کی دل آویزی سے لطف اندوز ہوں گے۔ لیکن شیکسپیئر نہیں، ورڈزورتھ۔ شیکسپیئر، ہیملیٹ، ورڈزورتھ، لیڈی میکبتھ، دیوانگی، سبزہ زار، سنجر سنجر، باد بہاری، صد حوث، کشمیر، میں آفت کا پرکالہ ہوں۔ اب یہ معمہ مجھے سمجھ نہ آیا۔ لحاف سے سر باہر نکالا، فائنلی ورڈزورتھ پڑھنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ 10 بج رہے تھے۔ اس میں نامعلوم کیا بھید ہے۔ کالج ہال میں لالا جی ملے، کہنے لگے، مسٹر، صبح میں نے آپ کو آواز دی تھی، آپ نے جواب نہ دیا۔ میں نے زور کا کہکہا لگا کر کہا، اوہ ہو لالا جی، یاد نہیں؟ میں نے آپ کو گڈ مارننگ کہا تھا، میں تو پہلے سے ہی جاگ رہا تھا۔ بولے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعد میں، اس کے بعد کوئی 7 بجے کے قریب میں نے آپ سے تاریخ پوچھی تھی، آپ بولے ہی نہیں۔ ہم نے نہایت تعجب کی نظر سے ان کو دیکھا، گویا وہ پاگل ہو گئے ہیں، اور پھر ذرا متین چہرہ بنا کر ماتھے پہ تیوری چڑھائے غور و فکر میں مصروف ہو گئے۔ ایک آدھ منٹ تک اسی طرح رہے، پھر یکا یک ایک محبوبانہ اور معشوقانہ انداز سے مسکرا کر کہا، ہاں ٹھیک ہے، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ لالا جی مروب ہو کے چلے گئے، اور ہم اپنے زود و تقا کی مسکینی پہ سر نیچا کیے کمرے کی طرف آ گئے۔ اب یہی ہمارا روزمرہ کا معمول ہو گیا، جاگنا نمبر 1 6 بجے، جاگنا نمبر 2 10 بجے، اس دوران میں لالا جی آواز دیں تو نماز۔